بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج میں سرپرائز دینے کے لیے آپ سب کے لیے لائیو آیا ہوں اور میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں میرے دوست بھائی اسپیکر ون آف دا اسپیکرز آف وائی سی وہ بھی موجود ہیں. میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ مری کا جو انسیڈنٹ ہے بہت افسوسناک واقعہ، اس میں جو اموات ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن لیسنز لرنڈ جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک روشنی ڈالی جائے اور روٹ کاز دیکھی جائے کہ اب کیا ہونے والا ہے، ہم کس طرح سے اپنا رول نبھا سکتے ہیں، ہماری سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے. ایسے جو بھی واقعات ہوتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ڈسکس ہوتے ہیں، ڈسکس ہونے کے بعد تھوڑا سا رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے معاملہ تھم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اللہ معاف کرے اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ تو خیر بہت ہی دردناک واقعہ تھا لیکن اس سے ملتے جلتے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. تو ود می ٹوڈے از احمد خان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام احمد بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک کا ٹھاک شکر ہیں الحمد ماشاء للہ. اللہ. تھینک یو مجھے ٹائم دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو احمد بھائی واٹ آر یور ویوز اباؤٹ یہ جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور روٹ کاز آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ علی بھائی واقعی میں جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب اس قسم کی واقعات ہوتے ہیں تو لوگ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں ایکسیڈنٹس تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس یا کوئی ایسی انفورسین سرکمسٹانسز اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے، لیکن ہم نے ایسا دیکھا ہے کچھ پچھلے کچھ سالوں کے اندر کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتی ہے. باقاعدہ میں پڑھ رہا تھا کہ مری میں لوگوں کی گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں، تو رینجرز نے آ کے جب برف ہٹائی تو ایک گروہ وہاں پہ ایسا تھا لوکلز کا جو برف واپس پھینک رہا تھا سڑکوں کے اوپر، اور انہوں نے اپنی جیپ ساتھ کھڑی کی ہوئی تھی چین کے ساتھ. تو لوگوں کی گاڑی آ کے وہ رات کو برف پھینکتے تھے، صبح بلیک آئس جب بن جاتی تھی تو گاڑیاں آ کے سکڈ کر رہی ہوتی تھی اور برف میں پھنس جاتی تھی. پھر ان سے 8 10 12 15 ہزار جتنے مرضی لے کے ان کی گاڑی ٹو کر کے ادھر سے نکالتے تھے. تو پھر انہوں نے جا کے حکومت نے جا کے ان کو پکڑا بھی. تو اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایمپتھی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. لوگوں کے درد کے اندر وہ اس کو بھی ایک ایسے سمجھے جیسے پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں. شاید یہ کوئی کیپٹلسٹ نظام کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ ہر چیز سے ہم پیسہ کمانا کا سوچتے ہیں، ہر کسی کی مصیبت کو ہم اپنے لیے پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں. جیسے رمضان ہے، رمضان کا جب موقع آتا ہے تو پرائسز جان کے انکریز کر دی جاتی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے لینا ہی لینا. تو یہ جو ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے نا، احمد بھائی نے جیسے کہا کہ ہر چیز سے پروفٹ کمانا ہے. میں بلکہ احمد بھائی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ایسی مثالیں دیتے ہوئے نا، مجھے افسوس ہوتا ہے. لیکن مثال جو ہے وہ اوتھینٹک ہے. مثال یہ ہے، میرے ایک بہت پیارے کزن آپ کہہ لیں یا بھائیوں کی طرح ہیں، وہ ویسٹ میں رہتے ہیں یو کے میں. انہوں نے کہا کہ یو کے میں جب ایک عام گاڑی بھی پنکچر ہوتی ہے نا، کوئی حادثہ نہیں، پنکچر ہوئی تو سب رک کے پوچھتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ کین وی ہیلپ یو. لوگ رک کر پوچھتے ہیں. اور یہ مزاج میں نے کیوں کہا، مجھے افسوس ہو رہا ہے، مثال کوٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ ہیلپ کرنے والا زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار. لیکن الٹا یہ کہ ہم تو مدد کرنا تو دور کی بات، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یار اگلے کو لوٹیں کیسے، اگلے کے نقصان کا فائدہ ہم کیسے اٹھائیں. اور وہاں پہ آنیسٹی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ ویلیوز. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیز ہمیں افسوسناک ہے بہت؟ ایسے یہ علی بھائی پتہ ہے ہمارے ہاں بھی الحمدللہ لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں اور پھر ہیلپ کرتے ہیں. اس واقعے کے اندر بھی مری میں بہت زیادہ لوگ ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں ان میں سے جنہوں نے کافی بڑھ چڑھ کے ہیلپ بھی کی ہے. کچھ ہوٹل والے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ لوگوں کو فری بھی ٹھہرایا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں وہ والا ایلیمنٹ بھی ابھرتا ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، جو اس سے پروفٹ اٹھانا چاہتے ہیں، فائدہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے یو کے کی مثال دی، یو کے میں یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکلتا، یہ والا ایلیمنٹ نہیں نکلتا جو ایکسپلوئٹ کر رہا ہو لوگوں کو. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم آف جسٹس اس طرح کا بنا لیا ہے کہ لوگ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس قسم کا ہے کہ وہ اس قسم کی ڈپریوٹی کی طرف نہیں جاتے شاید. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ انہوں نے ایک ماشاءاللہ پازیٹیو بات بھی کی، میں بھی اس کو ری ایٹریٹ کر دوں کہ ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جو رک کے مدد کرتے ہیں. اور مری میں بھی دیکھنے کو ملا کہ کچھ لوگوں نے دل کھول کے گھر کھولے، اپنے ہوٹلز کھولے.
تو پازیٹیو عنصر بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہے نا وہ اتنا افسوسناک ہے کہ بہت سے لوگوں کا نا دل کا غبار نکل رہا ہے کہ یار یہ کیوں، کس طرح کوئی اتنا درندگی دکھا سکتا ہے کہ پرائسز انکریز کر دے، اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے. احمد بھائی یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ چینز لگانے کے وہ 6,000 روپے لے رہے تھے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس اتنے کلومیٹر جاؤ گے تو 6,000 روپیہ لگے گا رینٹ، اور اس کے بعد پھر مزید لگے گا، پھر پرائسز بڑھا دیں کھانے کی. میرا ایک ویو احمد بھائی، ڈو یو ایگری ود دس، کہ جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے نا، جھوٹ عام ہو جاتا ہے. جیسے وہ ایک بڑی مشہور سٹوری ہے گڈریے کی، کہ وہ گڈریا جھوٹ بڑا بولتا تھا کہ شیر آ گیا تو لوگ بچانے آتے تھے تو کہتا تھا کہ میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تو لوگوں نے پھر اس کی مدد کرنی ہی چھوڑ دی. اس کو میں اس سے نہیں ریلیٹ کر رہا، اللہ معاف کرے، کہ جو لوگ سٹک تھے برف میں وہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ معاف کرے، یہ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا. میں اوور آل جنرل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جھوٹ اتنا بولنے لگ گئے ہیں. مری کے واقعے سے اب ریلیٹ نہیں میں کر رہا، ڈسکلیمر دے رہا ہوں. میں اوور آل سوسائٹی کی عکاسی کر رہا ہوں کہ شاید ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ شاید کیا بولتے ہیں کہ لوگ نا ایک دوسرے سے مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب جیسے میں نے کسی کی مدد کرنی ہے نا احمد بھائی، میں کئی بار سوچوں گا کہ یار اس میں میرا فائدہ کیا ہے، میرے سے مراد کے ایک عام شہری، اور اسی طرح میں یہ بھی سوچوں گا کہ یار اس کی مدد کر کے میں پھنسی نہ جاؤں الٹا. اگین مری کے واقعے کی طرف عکاسی نہیں، اب ہم ٹاپک جنرل لے کر آ رہے ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا رائے؟ ایک جو کلچر بن گیا نا وہ بھی اس قسم کا بن گیا کہ ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. بالکل. کوئی اگر آپ کو جینوئنلی بھی ہیلپ کرنے آ رہا نا تو آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہ بندہ میرا سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کر کیوں رہا ہے میری ہیلپ. انسانیت کا لیول شاید اتنا گر چکا ہے کہ بندہ ماحول اس قسم کا ہم نے بنا دیا ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا سنسیئر نہیں، سنسیریٹی نہیں. اور علی بھائی اینڈ میں وہی بات آ جاتی ہے، ہر ان جو یہ علتیں ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں نا، ان کا ایک ہی حل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور آخرت کے تصور سے کہ ایک دن آئے گا جس میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جواب دے ہوں گے اپنے ایکشنز کے، جب اس چیز کو بھول جاتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا اس چیز کا. تو آپ نے جیسے کہا نا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں تو سب سے اچھا کیریکٹر دکھانا چاہیے. تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی اگر ہارڈ شپ ہو یا کوئی کلیمٹی ہو اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں بجائے کسی کا نقصان کرنے کے اور فائدہ اٹھانے کے. اور اگلی بات جو یہ یہیں سے ریلیٹ کروں گا، آپ نے کہا نا اللہ تعالیٰ کا تعارف، اور یہ رازق اللہ ہے، بالکل رزق دینے والی ذات اللہ ہے، اور کسی کی مدد کرنے سے تو رزق بڑھے گا آپ کا. یہ کیوں نہیں سوچا لوگوں نے؟ یہ تو ایک بیسک ترین تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں فائدہ غلط اٹھائیں گے، آپ کے رزق سے ویسے ہی برکت اٹھ جانی. اور رمضان ابھی آنے لگا ہے تو اس میں بھی دیکھیے گا کہ پرائسز یہ انکریز کیوں کر رہے ہیں کہ انکم بڑھ جائے، حالانکہ برکت اٹھ جائے گی. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک آنےسٹ جو بزنس مین ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. اس پہ آپ اگر کوئی حدیث یاد ہے تو کائنڈلی وہ بھی میں چاہوں گا. بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا جو رزق ہے نا وہ پہلے متعین کر دیا ہے. اب آپ کی اور میرے اوپر ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے. جن لوگوں نے اس قسم کے کام کر کے کچھ پیسے کما لیے ان کو وہ ویسے بھی مل جانے تھے پیسے، لیکن انہوں نے حرام راستہ چوز کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حلال ذریعے سے دے بھی دینا تھا. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اس نے سب کا جو رزق ہے جتنا متعین، جتنا اس کو ملنا ہے زندگی کے اندر، اس کا تعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر کیوں ہم اس کی چیز کے پیچھے لالچ کریں اور پھر ایسے مینز اختیار کریں جو حرام ہو اور جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں. بے شک. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ ہمارا یہی میسج ہے سب کو کہ ہمیں انسانیت کو ریوائیو کرنا ہے بائی لرننگ لیسنس فرام دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. پھر دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری جو عکاسی، جو زندگی اور سیرت جس چیز کی عکاسی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین از آل اباؤٹ دی ویلفیئر آف پیپل. اور میں نے ایک اور جیسے ہم نے بات کی کہ کسی کی مدد کرنے سے تو اللہ کے بندوں آپ کا رزق بڑھتا ہے. تو احمد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی چیزیں رہیں جاری تو بوائیکاٹ بھی کرنا پڑے گا، ظاہر ہے، کیونکہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ لوگوں کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا. تو ایٹ دی اینڈ اگر آپ کو یہ میسج سب کو دینا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ایز این انڈیویجول، اب کیا کرنے والے کام ہیں. دیکھیں علی بھائی، سب سے
بنیادی چیز جو ہے نا لوگوں کا درد جو اپنے دل میں رکھیں. زبردست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ لوگوں کا درد لے کے پھرتے تھے اپنے دل کے بے اندر. شک بے شک. ان کو اپنے لوگوں سے خیر خواہی تھی, ایمپتھی تھی. لیکن لوگوں کی اگر کوئی سفرنگ ہے تو اس میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہمیں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن مطلب یہ بنیادی یعنی ایک انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح بات. اپنے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ جو ہے نا اچھے رویہ اور اچھا چاہیں ان کے لیے, اسپیشلی when they are down we don't kick them, rather we pull them up. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر احمد بھائی, شکریہ بہت شکریہ. آپ آئے. انشاءاللہ احمد بھائی کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ ان قریب کرنے والا ہوں. اور دوسرا میرا لاسٹ میسیج یہی ہے کہ دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں تو لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں. سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ یو ول سی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا, آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا. دوسروں کے لیے مشکلیں مت بنائیں, صرف اپنے ہی ببل میں مت رہیں, دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں اور دوسروں کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کریں. دس از آور میسیج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.